بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر فاروق یوتھ اسکاؤٹس اوپن گروپ کے پلیٹ فارم سے بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے اپنی گزارشات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بچے ہمارا مستقبل ہیں۔ بچوں کے والدین صرف اس بات تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھیں کہ انہیں کھانا کھلایا جاتا ہے، انہیں لباس دیا جاتا ہے، ان کے لیے جوتے خرید لے جاتے ہیں، ان کے لیے قلم، دوات، پینسل اور کتابیں خریدی جاتی ہیں، یا ہفتے میں یا مہینے میں کبھی کبھار انہیں گھمانے پھرانے کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ صرف یہاں تک ان حقوق کو محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ بچوں کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ انہیں ایک اچھا ماحول دیا جائے۔ ان کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کی اچھی پرورش کی جائے، اور پرورش کے ساتھ ساتھ انہیں ایک اچھی سوچ دی جائے۔ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں۔ بعض والدین ان بچوں پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ ان بچوں کی عمر ان بوجھ کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ جن ہاتھوں میں قلم دوات کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ان ہاتھوں میں وہ چھری اور ہتھوڑے تھما دیتے ہیں، ان ہاتھوں میں وہ پانے تھما دیتے ہیں، ان ہاتھوں میں وہ چائے کی چینکے اور ڈش تھما دیتے ہیں۔ کچھ بچوں کو ان کے حقوق سے اس طریقے سے بھی محروم کیا جاتا ہے کہ انہیں ایک اچھا ماحول نہیں دیا جاتا، اور ان کو معاشرے پر اس طریقے سے معاشرے کے سامنے لایا جاتا ہے کہ وہ بچے بالکل مان پڑ جاتے ہیں۔ ان میں جو کچھ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کچھ کرنے کی سوچ ہوتی ہے، وہ سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ جنہوں نے خواب دیکھے ہوتے ہیں، وہ خواب مٹ جاتے ہیں ان کی ذہنوں، ان کی یادوں سے۔ آئے ہم سب مل کر بچوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کریں، اور یہ جدوجہد صرف سال میں ایک دن بچوں کے عالمی حقوق کے دن کے حوالے سے نہ ہو، صرف ایک دن کالم لکھے جا رہے ہوں، ایک دن اخباروں میں سرخیاں لگ رہی ہوں، ایک دن پیغام ریکارڈ کیا جا رہا ہو، نہیں، بلکہ سال کے 365 دن۔ اور صرف یہ چند نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اسکول کے اساتذہ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ معاشرے کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرے۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں، ہمارے قوم کا مستقبل ہیں، ہمارے ملک کا مستقبل ہیں۔ ان بچوں نے ملک کو ترقی کے راہ پر گامزن کرنا ہے۔ اگر انہی بچوں کو ہم محروم رکھیں گے ان کے حقوق سے، تو پھر نہ ہماری قوم ترقی کر سکتی ہے اور نہ ہمارا ملک۔ بچوں کو صحت کی بہتر سے بہتر سہولیات دی جائیں، بچوں کو جنسی ہوس کا نشانہ بننے سے بچایا جائے، اور بچوں کے جو بھی حقوق ہیں، چاہے وہ امن کے حوالے سے ہیں، ایک بہتر ماحول کے حوالے سے ہیں، کھیل کود کے حوالے سے ہیں، اعلیٰ تربیت کے حوالے سے ہیں، بہتر اور معیاری تعلیم کے حوالے سے ہیں، انہیں معاشرے میں ایک اہم مقام دلایا جائے۔ بچوں کو جنسی ہوس کا نشانہ بنایا جائے تو ہم خاموش ہوں، بچوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جائے تو ہم خاموش ہوں۔ کیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم صرف اور صرف مطلب پرستی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ ایک دکاندار صبح اٹھ کر اپنا شٹر کھولتا ہے اور شام کو جا کے بند کرتا ہے۔ ایک ٹیچر صبح اسکول جاتا ہے اور 2 بجے کے بعد واپس آتا ہے۔ ایک دکاندار چند ٹکی ٹافی کے ڈبوں کو رکھ کر یہ سوچتا ہے کہ وہ بہتر زندگی گزار رہا ہے۔ ایک سبزی فروش یہ سوچ رہا ہے کہ اس کی ذمہ داری صرف سبزی فروخت کرنا اور سبزی منڈی سے لانا ہے۔ ہم اپنے ذہن کے زنگ آلود اور بند دروازوں کو کھولیں اور معاشرتی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ بچوں کے حقوق کے حوالے سے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے غمزدہ ہو جائیں۔ یہ بھی کسی کا لخت جگر ہیں جو روڈ سڑک کنارے کچروں کے ڈبوں سے ایک ایک نوالا یہ سڑے ہوئے پھل کھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی کسی کے بچے ہیں جو اسکول کے کمروں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لیکن اسکول کے در و دیوار کے قریب گزرنے بھی انہیں معاشرہ نہیں دیتا۔ یہ بھی کسی کے بچے ہیں جو چند قطرے خون کے لیے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنی جانیں دے دیتے ہیں، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ بات صرف احساس کی ہے۔ جب دماغ پہ مطلب پرستی کے پردے چھا جائیں، جب دل ہوس کا نشانہ بن جائے، تو پھر معاشرے میں کوئی کسی کا احساس نہیں کرتا۔ اپنے بچوں کو تو اٹھا کے مہنگے مہنگے اسکولوں میں داخل کریں، لیکن ساتھ والی جھوپڑ پٹی کے بچے جن کا مستقبل خراب ہو رہا ہے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کسی سرکاری اسکول میں بچے کو داخل کریں اور اس کے لیے ایک وردی خرید سکیں۔
کہیں پر تو کلموں کے ڈبے بھرے ہوئے اپنے بچوں کے لیے خریدے جا رہے ہیں، لیکن غریب بچے کے پاس ایک قلم تک نہیں۔ کیا تھیلسیمیا اور ہیموفیلیا میں مبتلا بچوں کا اتنا بھی حق نہیں کہ جب وہ اپنی مدد کے لیے پکارے ہمیں، جب وہ فریاد کرے، ہاتھ جوڑے اور ایڑیاں رگڑ رہے ہوں اور وہ تڑپ رہے اسپتال کے کسی بیڈ پر پڑے، زندگی کے لمحے گن رہے ہوں، کیا ان کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ اس مشکل وقت میں چند سی خون انہیں دے دیں، ان کی قیمتی پھول جیسی زندگیوں کو بچایا جا سکے؟ کیا ہم آج اس قدر مطلب پرستی کی زندگی میں گم ہو گئے ہیں کہ ان کچرا چنتے بچوں کو دیکھ کر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ان کی آنے والی زندگی کیسی ہوگی؟ کیا ہمیں اس بات کا بھی ذرا احساس نہیں ہوتا کہ اس ملک کے کتنے ایسے گاؤں ہوں گے جہاں پہ پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے؟ ان بچوں کے، لاکھوں بچوں کے مستقبل کا کیا ہو؟ کیا ہمیں اتنی بھی سوچ نہیں آتی کہ روزانہ کندھے پر بیگ ڈالے ہوئے بچے اسکول جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آتے ہیں، سالوں اسکول تک آنے جانے کا سفر تو جاری ہوتا ہے، کیا ہم نے کبھی اتنی تکلیف نہیں کی کہ یہ بچے معیاری تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں یا یوں ہی آنا جانا لگا رہا ہے؟ ہمیں کچھ کرنا ہوگا ان بچوں کے لیے، ایسا نہ ہو کہ حشر کے میدان میں یہ معصوم بچے ہمارے گریبان پکڑیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا، تم نے تو اپنی زندگی کو صرف اپنے لیے جیا، کیا ہمارے لیے بھی تم نے کچھ سوچا، کیا ہمارے لیے بھی کچھ کیا؟ کہیں پر تو ٹیبلوں پہ سجے بہت سے کھانے نظر آتے ہیں اور کہیں پر معصوم بچے کچروں سے سڑے ہوئے پھل لے کر اپنی پیٹ کی بھوک مٹاتے ہیں۔ کہیں پر منرل واٹر کی بوتلوں سے ایک گھونٹ پانی پینے کے بعد اس بوتل کو اٹھا کے ڈسٹ بین کی نظر کر دیا جاتا ہے، تو کہیں پر بچے بوند بوند کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ کہیں پر تو مختلف انواع و اقسام کے کھانے کھائے جا رہے ہوتے ہیں اور کہیں پر بچے خشک روٹی ہاتھ میں تھمے شکریہ کے الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ باتیں اور یہ بچوں کے حقوق کے حوالے سے صرف ایک کانفرنس سال میں ایک سیمینار یا ایک شو کرنا کافی نہیں ہے۔ ٹاک شو کرنے والے یہ میرے دوست جو ٹی وی پروگراموں میں ٹاک شو کر رہے ہوتے ہیں 365 دنوں میں سے صرف ایک دن، یہ اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر شخص آج یہ عہد کریں کہ اگر عمرہ کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو ایک شخص جو اپنے 5-6 بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھا سکتا ہے، تو صرف ایک غریب بچے کی کفالت کر لے تو چند سالوں میں ہمارے ملک میں تعلیمی انقلاب آئے اور بچوں کے تمام حقوق انہیں مل جائیں۔ بچوں کا سب سے اہم حق یہ ہے کہ انہیں بہتر طریقے سے زندگی گزارنے کے طریقے اور ماحول فراہم کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ معیاری تعلیم فراہم کی جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔